بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم اس میں سے شاید یہ سب سے اہم امر ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں ہے سوائے بشارتوں کے۔ صحابہ نے پوچھا وما المبشرات یا رسول اللہ، یہ بشارتیں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، صالح اور نیک اور اچھے خواب، یہ ہیں مبشرات، یعنی اللہ کی جانب سے جو مومنوں کو بشارتیں ہوں گی وہ نیک خوابوں کے ذریعہ سے ہوں گی۔ اور میں نے شاید یہ پہلے بھی درخواست کی ہے کہ سب سے بہترین صالح اور نیک خواب یہ ہے کہ کسی شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے، تو یہ سب سے نیک اور صالح خواب ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، کیونکہ شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی دیکھا۔ اس کے اندر اب جو معبرین ہیں ان کا تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شکل و صورت میں، جو شکل و صورت احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان فرمائی گئی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کے بارے میں، آپ کی داڑھی کے بارے میں، کسی درجے میں آپ کے لباس کے بارے میں، جو چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان فرمائی گئی ہیں، اس صورت میں جس نے حضور کو دیکھا تو اس نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی دیکھا۔ لہٰذا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ چونکہ تعبیر کے سب سے بڑے امام سمجھے جاتے ہیں، کہ ان کے پاس اگر کوئی آدمی آتا تھا اور وہ کہتا تھا مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے، تو وہ فرماتے تھے حلیہ بتاؤ۔ تو جو کوئی آدمی حلیہ بتاتا اور وہ حلیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے سے میل نہیں کھاتا تھا تو وہ فرماتے تھے جاؤ تم نے حضور کو نہیں دیکھا۔ تو اس لیے ایک رائے تو یہاں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اسی حلیہ مبارک میں جو حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے، یعنی وہی وضاقتہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان ہوئی ہے۔ اور علامہ نووی اور دیگر ائمہ نے، قاضی ایاز وغیرہ، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس حالت میں بھی اگر خواب میں یہ محسوس کروایا جا رہا ہے یا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور حلیہ مبارک ویسا نہیں بھی ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی زیارت ہے۔ اب یہاں وہی سوال پیدا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہے، بسا اوقات بعض لوگ ایسے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، تو جو سنت چہرہ یا جو چیزیں حضور کی بیان فرمائی گئی ہیں عام طور پہ، حضور جو ہم نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں، وہ اس صورت پر نہیں تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواب میں زیارت ہوتی ہے، وہ جس آدمی کو زیارت ہو رہی ہے اس کے ایمان کی کیفیت کے، اس کے اعمال کی کیفیت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی آدمی نے دکھ اور تکلیف کی حالت میں دیکھا، کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی حالت میں دیکھا جو حضور کے بارے میں بیان کیا گیا اس حلیے کے تھوڑا خلاف دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کمزور چل رہا ہے، اس کے اعمال کمزور چل رہے ہیں، اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے اس کیفیت میں نہیں دیکھا جو کیفیت حضور کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ اور بسا اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے دیگر مقاصد ہوتے ہیں، یہ معبرین بتا سکتے ہیں، یعنی جو اچھا تعبیر کے بارے میں جانتا ہو وہ بتا سکتا ہے۔ اگر تو اسی حلیے میں دیکھا ہے تو بس یہ تو نیک خواب ہے اور یہ تو صالح خواب ہے اور اس کے لیے تو تعبیر کی بھی ضرورت نہیں، بس یہ خوشی بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی۔ اور اگر حضور کو دیکھا ہے اور حلیہ مبارک وہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کی تعبیر کی ضرورت ہے کہ اس خواب کا کیا مقصد ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے دادا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت ریاضت عطا فرمائی تھی، تو وہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ تو ابتدا میں جب وہ کھیتی باڑی کرتے تھے تو اس وقت وہ لنگوٹ جیسے پرانے لوگ باندھ لیتے تھے جس میں گھٹنے وغیرہ کچھ تھوڑے بہت ننگے ہوتے تھے، تو وہ اس طرح کام کرتے تھے کھیتوں میں۔ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں مجھے خواب آیا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ کہتے اب میں سرپٹ بھاگا، کام کر رہا تھا، کام کرتے ہوئے بھاگا، وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ بتانے والے نے بتایا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے۔
کہتے ہیں کہ میں اب یہ ہمت بھی نہ ہو رہی ہو کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کروں یا سلام کروں کہ نیند میں خلل نہ آئے، اور دل مچل رہا اور بے چین ہو رہا ہو کہ زیارت نصیب ہو جائے۔ کہتے ہیں یہی کشمکش تھی، اور اسی کشمکش میں میری آنکھ کھل گئی اور زیارت نہ ہو سکی اس موقع پہ۔ تو ہمارے جن کے ذریعہ سے ہم تک زیادہ دین کا حصہ پہنچا اور ہدایت زیادہ پہنچی، وہ بابا جی رحمت علی صاحب، وہاں ہندوستان میں جب ہم تھے وہاں بھی اور یہاں بھی، ہمارا جو ضلع ساہیوال ہے یہاں آ کے انہوں نے اپنا ادارہ قائم کیا۔ تو بابا جی رحمت علی صاحب جب تشریف لائے تو میرے دادا جی نے ان کو یہ خواب بیان کیا کہ بابا جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو بابا جی نے اس کی تعبیر بیان کی۔ پرانے لوگ بہت معبر ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ویسے لوگ نصیب فرمائے۔ انہوں نے فرمایا فتح محمد، آپ جو اپنا سطر آپ کا تھوڑا بہت کھل جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک اور پورا جسم جب بدن ڈھانپا ہوا تھا تو حضور اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ آپ نے آئندہ سے کبھی بھی اپنا سطر نہیں کھلنے دینا، لہٰذا تمہیں زیارت یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو زیارت اس لیے نصیب نہیں ہوئی کہ آپ کا سطر جو ہے وہ کسی درجے میں کھل جاتا ہے۔ کبھی جب آپ سطر کھلنے کا مطلب یہ گھٹنے وغیرہ ننگے ہو جاتے ہیں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ بعد میں ہمارے دادا جی نے ایک لمبا سا وہ سلوا لیا، یوں سمجھ لیے چھوٹی درجے کی شلوار جو گھٹنوں سے نیچے تک آتی تھی، اور اسی سے دادا جی کام کیا کرتے تھے وہ پہن کے۔ اور پھر اس کے بعد تو درجنوں واقعات ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زیارت کے ہمارے دادا جان کی زندگی میں۔ تو میں درخواست کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے بھی، اور اس سے ایک صحیح معبر اگر مل گیا تو انہوں نے صحیح نشاندہی کر دی کہ یہ کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کر لیجئے۔ تو اس لیے بسا اوقات بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، ہم نے خواب میں حضور کو دیکھا کہ داڑھی مبارک نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی بڑی کمزوری پر یا تو اس کی اپنی نہیں ہوتی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اس پر نشاندہی کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں کہ اس کو درست کرو۔ تو اس طرح کی جو زیارات ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بہرحال مبارک زیارت ہے، اور جس کو زیارت نصیب ہو جائے پھر اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے میرے بھائی، یہ یاد رکھیے۔ اگر زندگی میں کوئی کمی ہے فرائض ارکان اسلام کے حوالے سے یا سنت پر عمل کے حوالے سے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو گئی ہے تو بس اور کیا چاہتا ہے ایک امتی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے بعد زندگی کو سنت کے مطابق ڈھال لینا چاہیے، اور اللہ رب العزت سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ یہ خوابوں میں سے سب سے صالح اور نیک خواب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔